بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے کہ ٹھیک ہے اداروں کی غفلت بھی ہے اور جو حکومت سندھ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم متبادل دینے کا سوچ رہے ہیں، تو ریاستوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہے تو ان کو گھر یا ان کو چھت فراہم کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اس میں کتنے سنجیدہ ہیں. اور چیئرمین پی ایس پی جناب مصطفیٰ کمال صاحب سابق میئر کا کہنا ہے کہ آپ بلڈنگیں نہ گرائیں، سندھ حکومت گرا دیں. وہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک آئینی حکومت کو گرا دینا ہی اس کا حل ہے؟ میں بات کر لیتا ہوں علی راشد صاحب. چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کے بلڈنگیں گرانا حل نہیں ہے، حکومت گرانا اس کا حل ہے. کیا کہیں گے؟ اگر مصطفیٰ کمال کی ہر بات کو ہم سیریسلی لینے لگیں تو کافی چیزوں کا میرے خیال سے حل نکل جائے گا، مگر وہ حل ایسا نہیں ہوگا جو کسی کے کام آ سکے، اس لیے کہ تھوڑے فرسٹریشن کا شکار ہیں. وہ ماضی میں جو دوسری حکومت پچھلے الیکشن میں وہ کہہ رہے تھے اگلا چیف منسٹر ان کا ہوگا، پھر ایک بھی سیٹ نہیں نکلی، وہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکے. تو اب ایسے شخص کی جس کا نہ مینڈیٹ ہو نہ کوئی ہو، میں ان کی باتوں کا کیا جواب دوں؟ وہ تو چاہیں گے حکومت گرے پہ الیکشن ہو. پھر انہوں نے بلدیہ ٹاؤن سے پھر الیکشن لڑا، بڑے بڑے دعوے کیے کہ جی یہ الیکشن میں جیتوں گا. پھر نمبر 5ویں نمبر پہ شاید ہوا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی پھر نمبر 1 پہ آئی، پی ٹی آئی کی سیٹ سے وہ بھی لے لی. تو ان کی فرسٹریشن تھوڑی وجہ ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ سندھ حکومت گرانا کیوں چاہتے ہیں، مگر یہ کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں بلاول صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ابھی آپ جتنے لوگوں کی جو افیکٹیز ہیں، جو الاٹیز تھے جو رہ رہے ہیں، ان کو جب تک سندھ گورنمنٹ کوئی ان کو آلٹرنیٹ جگہ نہیں دے دیتی تو جب تک ان کو آپ ایٹ لیسٹ ان کی جگہیں گرائیں نہیں. یہ ہمبل ریکویسٹ ہم نے سپریم کورٹ سے کی ہے جو بہت مناسب بھی ہے. بلڈرز سے بھی تھوڑی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ان کو ریفنڈز مل سکیں. بلڈرز بھی کہہ رہے ہیں پاسبل نہیں ہے، ان کا کہنا ہے وہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ جو مڈل گراؤنڈ پہ کہیں نہ کہیں ہمیں آنا ہے، کوئی حل نکالنا ہے. دیکھیے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے ان شخص کو جن کا قصور نہیں تھا. وہ سمجھے کہ جی ہم لے رہے ہیں، اور ایک جمع پونجی اپنی زندگی کی ایک شخص اپنے گھر میں چھت اپنے کے سر پہ ہو وہ لگا دیتا ہے، تو اس کا کیا قصور؟ اب وہ غلطی کسی کی ہوگی. دیکھیں اس میں میں کسی کو کم قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. دیکھیں کبھی کبھی جب لوگ انوالو ہوتے ہیں، کبھی آپ کا اور میرا کسی بات پہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ غلط ہو سکتا ہے 70% میں ہو تو 30% آپ کی بھی غلطی ہو. تو ہاں میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں مسئلے ہوئے، بٹ ناؤ لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن. اب مسئلے کا حل بننے کے بجائے اس کے حل کا پارٹ بنتے ہیں کہ حکومت مطلب آپ کو تو ایک آرڈر نوٹیفیکیشن مل گیا ہے لیٹ سپوز گرانے کا، تو آپ تو عدلیہ کے احکامات مانیں گے، تو لیکن پھر ان کو گرانے سے پہلے کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ ان کے جو وکیل ہیں یہ نسلا ٹاور وغیرہ کے جو ان کے جو بلڈرز اور ان کے جو فیکٹریز کے ہیں، تو وہ بھی کورٹ گئے ہیں. انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل ریویو بنتا ہے، تو اس کو تھوڑا ریویو کیا جائے، اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یا ورڈکٹ دیا ہے، جو آبزرویشنز دی ہیں اس کو ریویو کیا جائے. تو وی آر ہوپ فل کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا فیکٹس اینڈ فگرز ڈیٹیل میں آ رہے ہیں. آپ کی طرف سے نمائندگان جو کراچی کی آپ کی تنظیمی اسٹرکچر کے علاوہ آپ کی سندھ میں حکومتی شخصیات وزٹ نہیں کر رہی ہیں ابھی تک؟ کوئی خاطر خواہ مطلب جو کرنا چاہیے حکومتوں کا کہ پرسان حال نہیں ہے؟ آپ جب نسلا ٹاور یا ان آبادیوں کے اسپیشلی گجر نالے کی طرف آپ جب جائیں تو بے گھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سراپا احتجاج. نہیں ایسا نہیں ہے کہ وزٹ نہیں ہوا ہے. میرا جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وزٹ ہوا ہے. نسلا ٹاور جو آئی تھنک ہوا ہے، گجر نالے میں بھی آئی تھنک ہمارا نمائندے جو ہیں گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وزٹ نہیں ہو رہا، مگر وزٹ کر کے بھی وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کیمپ لگا کے. تو وہ تھوڑا اسمالر کے بجائے بگر پکچر دیکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ. اور دیکھیں یہ تو ایک ٹھیک ہے علی راشد صاحب، میں 1 منٹ لوں گا. علی غفار بلال غفار صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی بلال غفار صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ویلکم کریں گے آپ کو وینس ایچ ڈی کے پروگرام تم سے ہے پاکستان میں. فرسٹ آف آل تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. اسٹارٹ کریں گے جس طرح ناجائز تجاوزات شہر قائد میں ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد، اسپیشلی گجر نالہ اور نسلا ٹاور تو سر فہرست ہے. بینگ اے وفاقی حکومت آپ نے کوئی اکوموڈیٹ کیسے کوئی مطلب الاٹیز کو کہاں انٹرٹین کریں گے؟ اب وفاق میں آپ کی حکومت ہے، کوئی متبادل فراہم کرنا بھی تو ریاستوں کا کام ہے. بلال غفار صاحب آپ رکن پارلیمنٹ ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں کراچی میں یہ جو قبضہ مافیا ہے یا کراچی میں جو انلیگل کنسٹرکشن ہے یا کراچی میں جو بھی بلڈنگ کا جو ایشو ہے یا وہ آپ نے نالا لیا, اس میں سے گجر نالا لیے ہیں, اس میں اورنگی نالا بھی ہے, محمود آباد نالا بھی ہے. پہلے تو ان آفیسرز کی ذمہ داروں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کنہوں نے, جن لوگوں نے ایس بی سی کے تھرو غلط پرمیشنز دی. وہ جو عام آدمی جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی وہاں پہ لگا کے اپنا فلیٹ خریدا یا اپارٹمنٹ خریدا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ آفیسرز ہیں, اور میں آج آپ کے فورم سے کہنے لگا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کا کرپٹ ترین ادارہ ہے. جہاں پہ گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت ہوتی ہے وہاں گراؤنڈ پلس 12 بن جاتا ہے, یا جہاں آپ کے قبضے ہیں. چائنا کٹنگ ایک مشہور زمانہ کانسیپٹ کراچی میں آیا تھا, تو وہ جو ایمنیٹی پلاٹس تھے جس پہ قبضہ ہوا, تو پہلے تو ان آفیسروں کو سزا دی جائے, ان بیوروکریٹس کو سزا دی جائے جنہوں نے یہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ایک ایک آپ کہہ لیں ماڈریٹر بنے اور انہوں نے بینیفٹ دیا. اچھا بلال غفار صاحب, وہ سزا کون دلوائے گا؟ آپ نے مجھ سے نسلہ ٹاور کا پوچھا. سندھ حکومت جو ہے وہ تمام لوگوں کو, وہ جو وہاں کے فیکٹریز ہے اس کو مارکیٹ پرائس پہ کمپنسیٹ, اس میں وفاق کے بغیر, یہ سندھ حکومت کے اپروول کے بغیر یہ بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. اب وہ آپ کا جو بلڈر ہے اس نے اپروولز لیے, لیکن اس میں اپروول دینے والا کون ہے, آپ یہ دیکھیں نا. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا جہاں تک آپ نے محمود آباد نالا ہو گیا, گجر نالا ہو گیا یا اورنگی نالا ہو گیا, وہاں پہ تو انکروچرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس لیز بھی نہیں ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کراچی میں بارش آتی ہے تو یہ انکروچمنٹ کی وجہ سے آپ کا کراچی ڈوب جاتا ہے, کیونکہ پانی کی آپ کے پاس ویسے پاس ہونے کی, پانی گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جو 100 فٹ کے نالے تھے وہ ابھی بلال 30 یا 40 فٹ کے نالے ہو گئے. اور آپ کو بتاؤ یہ جو ہمارا جو کراچی پیکیج ہے اس میں محمود آباد نالا ہو یا گجر نالا ہو, اس میں جو انلیگل بیٹھا ہوا اس کو بھی حکومت پاکستان وفاقی حکومت 3,60,000 روپے اس کو ایز اے کمپنسیشن دے رہی ہے. اور جو نیا ہاؤسنگ اسکیم ہے جس میں بلڈرز کے ساتھ مل کے, کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ مل کے جو نیا ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس میں غریب آدمی کو حکومت پاکستان 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی. ٹھیک ہے بلال غفار صاحب, آپ نے کہا سزائیں دلوانی چاہیے ان کرپٹ افسران کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جعلی این او سیز دیں یا لوگوں کے ساتھ یہ کہیں کہ ٹریپ کیا, تو سزا کون دلوائے گا؟ آپ تو احتساب تو آپ کے نیریٹو میں تھا, تو سزا دلوانے میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی, آپ نے ایک بہت اچھی چیز ہے نا, اچھا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ایشو کیا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ لوکل باڈیز کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, کے ڈی ہے, کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی کے جتنے یہ ہیں, یہ سارے حکومت سندھ کے انڈر آتے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد اور لوکل باڈیز جو بل ہے 2015 کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ, اس کے بعد جتنے بھی بلدیاتی ایشوز ہیں اس میں زیادہ تر جو اختیارات ہیں وفاقی حکومت کا نہیں ہے. وہ یہ جتنے جو ایشوز ہیں یہ سارے سندھ گورنمنٹ کے آتے ہیں یا لوکل باڈیز کے. تو یہ تو 2015 سے پہلے کے بلال ایگزامپل دے دوں, سوری فار انٹرپ, علی کنٹرول اتھارٹی ہے, کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے, یہ سب سندھ کے چیف منسٹر کے انڈر آتا ہے. اور یہ 13 سال میں جنہوں نے اس سندھ کو لوٹا وہ رسپانسبل ہیں. ایک سسٹم کے تحت یہ صوبے کو رن کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ زرداری سسٹم کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے بلال غفار صاحب, علی راشد صاحب سابق ایم این اے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کا آپ کی اس جواب پر کہنا ہے کہ یہ 2005 سے لے کے جب میئر کراچی مصطفیٰ کمال تھے, یہ تب سے پرانے یہ تمام پاورز ان کے پاس, یہ پاور ان کے پاس تھے اور یہ تب سے یہ چل رہا ہے. تو مطلب اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا نا کہ چائنا کٹنگ کس نے سٹارٹ کی, چائنا کٹنگ کا کانسیپٹ کس نے دیا, وہ جو آپ کے پارکس پہ قبضہ کر کے یہ کس نے دیا سب کو, چاہے کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی ہے, اس میں آپ کے بلدیاتی ادارے جو ہیں جو اس میں انوالو ہیں, سب کو خلاف ایک انکوائری. کیوں سندھ حکومت چپ ہے؟ آج مجھے بتائیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے کیوں جو ہے وہ جہاں ایک کیٹیگری ریزیڈینشیل ایریا جہاں گراؤنڈ پلس 2 الاؤڈ ہے وہاں گراؤنڈ پلس 6 اور گراؤنڈ پلس 7 کا ہے نا وہ پرمیشن دے رہی ہے, جہاں گراؤنڈ پلس 6 کی پرمیشن ہے کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گراؤنڈ پلس 12 کی پرمیشن دے رہی ہے؟ اور جہاں آپ کا کمرشل الاؤ نہیں ہے کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو مڈل مین ہے, جو فرنٹ مین ہے ہمارے سندھ کے کرتا درتوں کے 50 لاکھ پر فلور کی کرپشن چل رہی ہے کہ 50 لاکھ دو جتنے فلور بنا لو.
میں آپ پوچھ مجھے لیتا بتائیں کہ آپ کی بلڈنگ جو بھی بلڈنگ ہے کراچی میں وہ ماسٹر پلان کے تحت جو اس کے اپروول کے بغیر ایک بلڈنگ نہیں بننی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کے جتنے بھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا یوٹیلیٹیز ہیں وہ چوڑیاں پہنی افیکٹو ہوئی ہیں؟ ہوتے لائیں نا ہیں. نیب جہاں کیسز آپ کے لائیں, کریں کاروائی 1000 کریں. لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے, وہاں اگر 10,000 لوگ رہتے ہیں تو کس طرح وہاں ٹھیک پہ ہے. ان کو پانی میں سیوریج انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں؟ بلال تو یہ تو ناکامی نااہلی ہے آپ کے صوبائی حکومت کی, جو 13 سال کے ناکام ترین نااہل حکومتوں کے 14 سال, ٹھیک ہے 13 بلال سال اب غفار تو صاحب, 14واں سال شروع ہو گیا ہے. بلال غفار صاحب, لاسٹ میں آپ نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کا یہ سب اگر کرتا دھرتا ہے, یہ آپ ہی کے الفاظ ہے, تو ماضی کے حکمران تو اس وقت وفاق میں آپ کے ساتھ بھی ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ, آپ احتساب کریں تو دیکھیں مطلب اکراس دا پاکستان بورڈ کریں. تحریک انصاف اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں کرتا ہے, اور یہی ہمارا نعرہ تھا, احتساب سب کے لیے. تو وہ اور چائنا آپ دیکھیں کٹنگ میں ہمارے ایون منسٹرز ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے زد میں ہے, ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو سے رہی آدھے ہے, سے آدھے تو نو ون پیپلز از پارٹی ابو کے دا لا. منسٹرز تو آپ کے پارٹی میں ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ایم ہیں. کیو ایم پاکستان اور اس سے قبل سندھ حکومت رہی ہے اس کا حصہ, تو آپ نے ان دونوں کے خلاف ہی کاروائی کرنی, اور دیکھیں ایم کیو میں ایم نے آپ پاکستان کو کہا وفاق کا ڈی حصہ ایم ہے. سی, کے ایم سی, کے ڈی اے, ایس بی سے جتنے اور ادارے ہیں پیپل اس جنہوں نے زمانے کے کراچی کو سارے تباہ پیپلز کیا, پارٹی ان کے کے جو منسٹر تو آپ کے آفیسرز ہیں ساتھ ہیں بھی. سب کو ہے نا خلاف ایکشن ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. چلیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بلال غفار صاحب. علی راشد صاحب, دیکھیں ماضی کی حکومتیں, وفاق سے پوچھیں ماضی کی حکومتیں, آگے کوئی دیکھیں پلان وے نہیں دے فارورڈ رہا, چلے مطلب نا, وے دیکھیں فارورڈ کوئی دیکھیں غریب دیکھیں انسان کو حل تو بتائیں آپ. بھائی حل بالکل دیکھیں, پہلی چیز تو جو آلریڈی ہو چکا وہ ہو چکا, اس کو جو ہے جو جیسے میں نے آپ کو کہا الاٹیز جو تھے, جو افیکٹیز پارٹیز ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, اکوموڈیٹ کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو جگہیں دینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, ریپلیسمنٹ, کہ وہ بیچارے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کریں. بلڈرز سے بھی بات ہوئی, ہم نے ہی ان کو بولا کہ کوئی آپ ہو سکے تو ان کو ریمبرس کر دیں, جو پیسے, یہ ہمارا ہی آئیڈیا تھا. اب وہ بلڈرز کر سکیں یا نہیں کر سکیں اس پوزیشن میں, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. موونگ فارورڈ ہمیں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا چیزوں کو جو یہ اگر بگاڑ آیا ہے, کس لیگل لکونہ کس تحت آیا اور یہ کیوں ہوا, اور بالکل ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی, ان آفیسرس کو جو انوالوڈ تھے, جس میں دیکھیں جب میں بات کرتا ہوں آپ کو اس دور کی 18 امینڈمنٹ کی بات کرے جا رہے ہیں, وہ جو 2000 مطلب 13-14 کے بعد, یہ سب جتنی میجورٹی جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ 2005 سے 2004 آنورڈز سے ہوئی ہیں, اور یہ 2008 یا 9 تک ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا کوئی, وہ بعد میں آئی. یہ سب چیزیں آلریڈی سب اختیار ان کے پاس تھے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس زمانے کا ڈائریکٹر لینڈ کے ڈی اے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایم کیو ایم کا میں حصہ رہ چکا ہوں. ڈائریکٹر لینڈ اس ٹائم کا کون تھا, اور ڈائریکٹر کے ایم سی اور ڈائریکٹر لینڈ جو ہے کے ڈی اے, آپ دونوں اٹھا کے دیکھیں ایم کیو ایم کے کارکن تھے, جو ایم کیو ایم کے شعبہ جات کے انچارجز تھے, جو 90 پہ بیٹھا کرتے تھے. تو دیٹ از دا ریئل ٹروتھ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا, یہ سندھ گورنمنٹ تھی, یہ تھی, وہ تو دیٹ از رانگ. جو جہاں غلط ہے, اگر سندھ حکومت کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو انوالو, تو بالکل ان کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مگر اگر ایم کیو ایم دودھ کی دھلی بن کے کہے جی ہم تو بڑے بالکل صاف لوگ ہیں, وائٹر دین وائٹ ہیں, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, مطلب ہم تو ایسے ہیں, ظرف تو ہمارے پاس ہی ہے صرف, تو پھر ظاہر سی بات ہے, پھر دیٹس اے بگ کویسچن. مطلب انویسٹیگیٹو جج آپ ہوتے ہیں نا, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تھوڑی کریں, اس ایک اور شو کریں اور نکالیں کہ یہ جب جن ڈیٹس پہ یہ چیزیں ہوئیں, آفیسرز کون لگے ہوئے تھے بھائی, ڈائریکٹر لینڈ کے ایم سی, ڈائریکٹر لینڈ کے ڈی اے, دونوں کے نام مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ایم کیو ایم 90 پہ بیٹھا کرتے تھے. میں بالکل اس پہ آپ کی خواہش کے مطابق میں انویسٹیگیشن کر کے اور پروگرام ایک کریں گے. لاسٹ میں میں کیونکہ کراچی والوں کے اکثر ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ ہمارے پاس سفری سہولیات نہیں ہیں. سفری سہولیات اس بجٹ میں بھی ہم نے دیکھا ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا کہ کتنی گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی, کس طرز کی ہوں گی, کتنی ہوں گی, کن سڑکوں پہ چلیں گی, روٹ کیا ہوں گے. بالکل دیکھیں ہم نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے اس ٹینیور سے ختم ہونے سے پہلے ہمارا جو پلان ہے, ایک الیکٹرک ایز اے سمبل الیکٹرک بس کا ہم نے ایک ابتدا تو کر دیا تھا, کہ الیکٹرک بس ہم نے ایک لانچ کی تھی جسٹ ایز اے سمبولک تھنگ. اب کچھ آئی تھنک 250 یا 70 کچھ بسیز ہیں, آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبرز, میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا, جس میں سے انٹیریئر سندھ میں آئی تھنک جو چلنے جا رہی ہیں اس میں سے کچھ آئی تھنک 130 کچھ ہیں, اور کراچی شہر میں 170 کچھ ہیں, رفلی لائک دیٹ کچھ نمبر ہے. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے پرائیویٹ اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے, اخباروں میں بھی آ چکا ہے, اور کافی کمپنیز سے ہم نے
بات چیت بھی چل مطلب رہی ہے. آپ کا کہنا ہے کہ 2023 سے پہلے وہ گاڑیاں سڑکوں پر ہوں گی؟ بالکل 100%. یا آپ ہمارے آج پروگرام میں کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں؟ میں کمٹمنٹ پھر کر ہم کے جا آپ رہا کو یہ ہوں. اور پروگرام دکھائیں گے اور ہم آپ کو پوچھیں گے اگر گاڑیاں سڑکوں پر نہ ماضی ہوئی. میں میں یہ مانتا ہوں ماضی میں اناؤنسمنٹس ہوئے تھے جو ٹائم لگا اس میں ہوئے نہیں, مگر اس دفعہ آپ کو ایک واضح فرق بھی بتا دیتا ہوں. اس دفعہ ٹینڈرز بھی ان کے اخباروں میں آنا شروع ہو گئے اور وہ ایڈورٹائز بھی ہو گئے, اور جتنی کمپنیز ہیں بسز اور والے وہ ہمیں اپروچ بھی کر رہے ہیں. اور ان سے بات صرف کراچی کے لیے یا حیدرآباد یا باقی پورا ڈسٹرکٹس کے لیے؟ پورا پورے سندھ کے لیے؟ سندھ کے لیے. اچھا جی بہت خوشائن بات ہے, اور امید ہے کہ نہ صرف کراچی کے شہریوں کو بلکہ سندھ کے تمام جو اضلاع ہیں وہاں پر سفری سہولیات عام عوام کو ملیں. اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.